آج کی ہمارا لیکچر یہ پہلے دور کے اندر جو تیسرا بڑا مسئلہ پیش آیا تھا، جس کے اوپر اختلاف بھی پیدا ہوا اور اختلاف کے ساتھ ساتھ میں اس کی وجہ سے مختلف فرقے بھی معرض وجود کے اندر آئے، تو وہ مسئلہ تیسرا امامت کا تھا۔ تو امامت کی وجہ سے مختلف فرقے بھی پیدا ہوئے اور اس کے نظریات بھی مختلف فرقوں کے ایک دوسرے سے کچھ جدا بھی تھے، تو اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ تو تیسرا مسئلہ جو اس عہد میں پیدا ہوا وہ امامت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن آپ نے صراحت کے ساتھ آئندہ کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔ آپ کے بعد جب خلیفہ کا انتخاب ہوا تو اس سلسلہ میں تھوڑا سا اختلاف رائے ضرور پیدا ہوا، لیکن پھر تمام صحابہ بشمول حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ اس کی طرف ایک اشارہ خود حضور نے فرما دیا تھا کہ مرض وفات میں آپ نے اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد فرمایا تھا۔ بعض صحابہ نے اسی سے استدلال کیا کہ جب ہماری امامت صغریٰ کے لیے حضرت ابوبکر کا انتخاب فرمایا گیا تو ہماری امامت کبریٰ کے لیے بھی انہی کی شخصیت موضوع ہو سکتی ہے، یعنی کہ امامت صغریٰ سے مراد کہ نماز پڑھانے کے لیے جو امام بنایا جاتا ہے تو امام مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اسی کو جواز بنایا کہ اگر امامت صغریٰ کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا، پھر امامت کبریٰ یعنی کہ امت کی امامت کرنا، ریاست کی امامت کرنا، پھر اس کے تو یہ بھی حقدار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے اپنے بعد کے لیے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اس طرح باتفاق رائے ان کا انتخاب بھی عمل میں آیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا اتفاق رائے کے ساتھ ان کا خلافت کے لیے نامزد انتخاب ہو گیا، ان کے معاملات ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر انہوں نے ایک کمیٹی قائم کر لی اور اس کمیٹی کو اختیار سونپ دیا کہ میرے بعد خلیفہ منتخب کرنے کی ذمہ داری اس 6 رکنی کمیٹی کی ہوگی اور انتخاب بھی انہی 6 میں سے ہی کیا جائے گا۔ اکثریت کے مطابق پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، تو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ رائے موجود تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اختلاف نہ تھا حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر۔ ان کے ماننے والوں میں سے کچھ افراد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض کرنا شروع کر لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے، تو ان کی پرانے زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان کی آپس کے اندر بنتی نہ تھی ان دونوں قبائل کی۔ تو اس وجہ سے عبداللہ بن سبا جو اصل مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے اختلاف کو بڑھاوا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے جو اختلافات اس نے پیدا کیے لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ابھارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے شروع کر لیے اس نے خود ساختہ انداز کے اندر، تو اس کا نتیجہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی صورت کے اندر سامنے آیا۔ پھر صحابہ کرام کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لی اور باتفاق رائے وہ چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ جن لوگوں نے ان سے اختلاف کیا وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت علی خلافت کے مستحق نہیں یا ان کے مقابل میں کوئی دوسرا شخص مسلمانوں کی امارت کا زیادہ اہل ہے، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلین پر قصاص جاری کیا جائے۔ بہرحال اس اختلاف کے باوجود صحابہ و تابعین اس بات پر متفق رہے کہ خلافت نبوت کی طرح ایسا عہدہ نہیں جو شارع کی طرف سے منصوص ہو، یعنی کہ جس طرح نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے اور نبی اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں، تو اس پر اتفاق تھا صحابہ کرام کا اور تابعین کا کہ یہ اس طریقے سے منصوص عہدہ نہیں۔
تو نیز خلیفہ کی حیثیت ایک عام انسانوں کی طرح ایک انسان کی ہو گئی، اور وہ انبیاء کی طرح معصوم اور غلطی سے محفوظ نہیں ہوتے۔ خلافت کے اندر جو خلیفہ ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، وہ معصوم نہیں ہوگا۔ تو پھر جب کہ عراق کے اندر جو موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حامیوں نے اپنے سیاسی مقبولیت کو، سیاسی موقف کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے یہ تصور دیا کہ خلافت عام مسلمانوں کے انتخاب سے قائم نہیں ہوتی بلکہ شارع کی طرف سے منصوص ہوتی ہے، یعنی کہ اب انہوں نے اس کا ایک نیا نظریہ گڑھ لیا، اور انہوں نے یہ بھی بتلا دیا، نظریہ بنا لیا کہ امام معصوم ہوتا ہے، نیز امامت اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ایک حکم ہے، یہاں تک کہ وہ ارکان خمسہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ ایک چھٹا رکن امامت کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضور کی طرف سے خلافت کے لیے حضرت علی نامزد تھے، اسی لیے وہی خلافت کے مستحق تھے، اور اس کے بعد بھی امامت حضرت علی کی اولاد میں ہی متعین ہے۔ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا جس نے مذہبی اختلاف کی صورت اختیار کر لی، اور بعد کو اس سے بہت سے فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، جن میں سے اس وقت سب سے بڑا فرقہ امامیہ ہے، جن کو اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اور ان کا مرکز ایران اور عراق کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اکثر فرقے اب نہیں پائے جاتے سوائے چند ایک کے، جس طرح اسماعیلیہ ہے جو اپنا امام حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے اسماعیل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ پھر بعد میں یہ فرقہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا، ایک وہ ہیں جو آغا خانی کہلاتے ہیں، اور دوسرے فرقے کو بہرا کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو اسماعیلی فرقہ تھا، پھر اسماعیلی فرقہ آگے دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا، ایک آغا خانی کہلانے لگا اور دوسرا فرقہ ان میں بہرا کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے اندر ایک فرقہ نصیریہ کا بھی ہے، اور جو علویہ بھی کہلاتے ہیں۔ ان کے یہاں امام گویا خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ حلال و حرام کا بھی اختیار رکھتا ہے، یعنی انہوں نے امام کو بہت ہی اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا، حد سے زیادہ غلو کا مظاہرہ کیا، اور اس فرقے کا نام فرقہ نصیریہ یا علویہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ امام یہ خدا کا زمین کے اوپر نمائندہ ہوتا ہے، اور حلال اور حرام کا اختیار بھی اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ شام میں اس وقت ان کی حکومت ہے۔ تیسرا گروہ ان کے اندر زیدیہ کا ہے، جو اپنی نسبت زید بن علی بن حسین کی جانب کرتے ہیں۔ یہ شیعوں میں سب سے زیادہ معتدل گروہ ہے۔ اب ان کے اعتدال کا بھی اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اگرچہ حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ واجب نہیں کہ جو شخص امامت کا زیادہ حقدار ہو وہی امام بنے، بلکہ افضل کی موجودگی کے اندر مفضول بھی مسلمانوں کا امام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو وہ درست مانتے ہیں اور عام صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی یہ ان کے اعتدال کی یہ بات ہے کہ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے ثلاثہ کے اوپر یہ افضل قرار دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ امامت کے اصل حقدار حضرت علی تھے، لیکن پہلے تین خلفاء وہ بن گئے، تو اس لیے ہم ان کی خلافت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ زیدیہ کا نظریہ ہے۔ یہ امامت کے لحاظ سے جو مشہور فرقے بنے تھے اور اس کے اوپر جو اختلاف تھا وہ آپ کے گوشہ گزار کر لیا ہے۔